مضبوط اور چاکو چوبند جسم، دراز قد، باروب چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جرری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں جرنیل، حضرت خالد بن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے، اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ کی ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا ہوا۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف اس وقت ہوا جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ تیر انداز حضور نے خالد بن ولید کے دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے جو پہاڑی کے ایک طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنے مورچے چھوڑ دیے اور نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے جو مسلمانوں کے لیے ایک شدید چوٹ تھی۔ اس جنگ کے دوران حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے بچاتے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت خالد کی تعریف کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خواہش تھی کہ حضرت خالد بھی اسلام قبول کر لیں۔ آخر یہی ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی سے فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ کرم فرمائی اور سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ نے لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب علم سنبھال لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ اس دن سے حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا بندہ بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ ماہ شوال 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور 2,000 مکہ کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حوازن کی شکست خوردہ فوج طائف جا کر پناہ گزین ہو گئی اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ سیدنا خالد زخمی ہونے کے باوجود جنگ میں شامل تھے اور بدستور لشکر کے افسر تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ طائف پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا اور سیدنا خالد بار بار کفار کو نعرہ لگا کر مقابلے کے لیے دعوت دیتے تھے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ بار بار کے چیلنج کے بعد قبیلہ ثقیف کے سردار عبد یالیل نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی شخص تمہارے مقابلے کے لیے نہیں اترے گا، ہم بدستور قلعے میں مقیم رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا سامان خورد و نوش موجود ہے جو 2 سال کے لیے کافی ہے۔ چونکہ طائف والوں سے کوئی خطرہ نہ تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا۔ تبوک میں دشمن کو مسلمانوں کے مقابل ہونے کی ہمت نہ پڑی، بلکہ آس پاس کے عیسائی حاکموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ پاس کی ایک ریاست دومت الجندل کا عرب حاکم عقیدر کیسر روم کے اثر میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 400 سوار دے کر اس کو مطیع کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد نے عقیدر کو شکست دی اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چند شرائط پر معافی دے دی۔ ذوالحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربی کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصارت اور ولولہ انگیز تقریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل ہامون 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ حضرت خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے دمشق کو فتح کر لیا اور مدینہ میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، جس میں حضرت خالد کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے اور حکم دیا گیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے نئے کمانڈر ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر کے حکم کی تعمیل کی گئی اور آپ کو معزول کر کے عام سپاہی بنایا جا رہا تھا، تو آپ اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو اللہ پر توکل سکھانے کی خاطر کچھ عرصے کے لیے حضرت خالد کو عہدے سے ہٹا دیا۔ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپاہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کے بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک غلام، ایک گھوڑا اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ رائے خدا میں شہادت کی طلب ہی ان کا مقصد حیات تھا۔